فیہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب حرمت والے ان مہینوں کے اندر بندہ نیکی کرے گا تو زیادہ ثواب پائے گا، اور گناہ کرے گا تو عام مہینوں کے مقابلے میں اسے زیادہ گناہ کی سزا دی جائے گی۔ اور قرآن کے اس انداز پر میں قربان کہ ان مہینوں میں کرنے کا ذکر نہیں کہ یہ کرو وہ کرو، بلکہ اس کے احترام کو ملحوظ رکھنے کا حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ماہ رجب کا چاند دیکھ کر ماہ رجب کے احترام میں گناہ کرنا چھوڑا ہو؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ماہ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد ماہ رجب کی حرمت کا لحاظ رکھتے ہوئے تلاوت قرآن مقدس شروع کر دیا ہو، نماز کی پابندی شروع کر دی ہو، گناہوں سے بچنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا ہو؟ بندہ جانتا ہی نہیں، بس وہ سمجھتا ہے روز سورج نکلتا ہے، روز غروب ہوتا ہے، روز دن آتے ہیں، روز چلے جاتے ہیں، مہینے آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، ہر مہینے اکول نہیں ہے، ہر دن برابر نہیں ہے۔ ہر دن نکلنے والا سورج اسی طریقے سے صرف روشنی ہی نہیں بکھیرتا، بلکہ کچھ مہینے ایسے ہیں، کچھ دن ایسے ہیں جس میں صرف سورج روشنی ہی نہیں بکھیرتا، بلکہ روشنی کے ساتھ ساتھ قلب کو بھی منور کرتا ہے، دل کو بھی منور کرتا ہے، دماغ کو بھی منور کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری برکتوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جبار رحمت شاپور میں بیٹھ کر کے خواجہ صاحب کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اور چھٹی شب بھی منانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، جس خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پیر کے روز میں نے اپنے مرشد کی قدم بوسی کی اور اس کے بعد نشست میں بیٹھ گیا، تو نشست کے اندر خواجہ صاحب نے جو فرمایا وہ یہ تھا کہ بندہ اگر خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے تو نماز سے زیادہ خدا سے قریب کرنے والی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ نماز ایک امانت ہے، نماز ایک راز ہے۔ خواجہ صاحب کے اس جملے کو میں نے پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں نماز ایک راز ہے جو بندے اور خدا کے درمیان ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں وہ کیسا راز ہے۔ ہم اپنے راز کی بات اپنے رب سے کر رہے ہیں، اور مولا اپنی کرم کی بارشیں ہم پر فرما رہا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، دنیا کے ہر بڑے سے انسان قریب ہونا چاہتا ہے، سرمایہ دار سے قریب، منسٹر سے قریب، پریزیڈنٹ سے قریب، اس سے قریب، اس سے قریب، جو سب سے بڑا ہے اس سے قریب ہونے کی انسان کوشش کرتا ہے، لیکن ہر انسان جو ہے وہ کسی بڑے سے قریب نہیں ہو سکتا، ہر انسان منسٹر سے قریب نہیں ہو سکتا، ہر انسان سرمایہ دار سے قریب نہیں ہو سکتا، ہر انسان چودھری سے قریب نہیں ہو سکتا۔ قریب ہونے کے لیے اس انسان کے اندر کوئی گر ہونا چاہیے، کوئی کمال ہونا چاہیے، کوئی خوبی ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، تب جا کر اسے قربت کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا سب سے بڑا اللہ ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے قریب نے اپنے سے قریب کرنے کے لیے کسی اور چیز کا انتخاب نہیں فرمایا، بلکہ رب قدیر جل جلالہ نے جس چیز کا انتخاب فرمایا وہ ہے سجدہ، وہ ہے نماز۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ولیوں کے یہاں کرامت نظر آتی ہے۔ خواجہ صاحب انا ساگر کو ایک پیالے کے اندر لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اونٹ کو ہو دیتے ہیں تو زمین اونٹ کو پکڑتی ہوئی نظر آتی ہے، اونٹ بیٹھے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سنتے سناتے ہیں، لیکن یہ کمال کیسے نصیب ہوا کہ زمین بھی خواجہ کی بات مان رہی ہے؟ یہ کمال کیسے نصیب ہوا کہ انا ساگر کا پانی
پانی بھی غریب نواز کی بات مانتا ہوا نظر آتا ہے. ہماری بات تو ہماری اولاد نہیں سن رہی, ہماری بات تو ہمارے قریبی لوگ نہیں سن رہے, لیکن آپ اندازہ لگائیے خواجہ صاحب کی پوزیشن یہ کیسے بنی. تو اللہ اکبر, حدیث قدسی ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہیں, رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کثرت نوافل کے ذریعے بندہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. پتہ چلا کثرت نوافل کی بنیاد پر بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اللہ اکبر. خواجہ صاحب کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا بہت سارے مسلمانوں کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا, قرآن کھولتے ہی نہیں ہیں, اور جنہیں قرآن پڑھنا بھی آتا ہے اللہ ماشاءاللہ کبھی کبھی کھل جاتا ہے, باقی قرآن کھلتا ہوا نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. خواجہ غریب نواز کی عادت کریمہ کیا تھی؟ روزانہ 2 قرآن شریف ختم فرماتے تھے, روزانہ. مناقب الحبیب کے اندر موجود ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ 2 قرآن شریف ختم کرتے تھے. اور درود شریف کا معمول یہ تھا کہ کثرت سے درود شریف پڑھتے, اور درود شریف پڑھتے وقت چہرہ جو ہے جھکا لیا کرتے, سینے کی طرف اپنی نظر رکھا کرتے, اور درود شریف پڑھنے کے بعد, درود کے اوراد و وظائف کے بعد, درود کے ذکر کے بعد, درود شریف کی کثرت کے بعد جب خواجہ صاحب نگاہ اٹھاتے, سامنے جو کھڑا ہوتا اگر مومن ہوتا نظر گڑ جاتی, اسے اللہ کے قرب کی دولت نصیب ہو جاتی. فاسق ہوتا نظر گڑ جاتی, اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا تھا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یاد رکھو سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ کو پڑھتے ہیں, ہم ان کی کرامتوں کے بارے میں جانتے ہیں, ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن خواجہ صاحب کا معمول یہ تھا. اللہ اکبر. اور صرف یہی نہیں کہ ادھر ختم قرآن کیا اور بس ختم نہیں, بلکہ مناقب الحبیب کے اندر ہے جیسے ہی خواجہ صاحب قرآن شریف ختم کرتے غیب سے آواز آتی, قبل تو ختم کل حبیب, میرے حبیب میں نے تیرا قرآن مقدس قبول کر لیا, تیرے قرآن مقدس کے ختم کو میں نے قبول کر لیا. آپ اندازہ لگائیں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر ہندوستان کی سرزمین پر آنے والے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو تعلیمات عطا فرمائیں, ان تعلیمات پر اگر آج کا مسلمان عمل پیرا ہو جائے اس کی دنیا بھی سنور جائے گی, اس کی آخرت بھی سنور جائے گی. آئیے میں آپ کو بتاؤں, سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چند چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. حدیث مبارکہ سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الى الكعبۃ عبادت, النظر الى المصحف عبادت, النظر الى الوالدین عبادت, النظر فی ماء زمزم عبادت. اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سلطان الہند نے جب ذکر کیا تو پہلے ماں باپ کا تذکرہ فرماتے ہیں ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, اور اس کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو نہایت ہی فاسق, ایک بندہ جس کی زندگی کوئی خاص عبادت میں نہیں گزرتی تھی, لیکن اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد غریب نواز علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں, غریب نواز علیہ رحمت اللہ کی نشست کے اندر جو غریب نواز نے فرمایا تھا اس کے بارے میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس بندے کو جب دیکھا گیا تو حاجیوں کے ساتھ نظر آ رہا ہے اور بہشت میں ٹہل رہا ہے مرنے کے بعد. خواجہ صاحب فرماتے ہیں اس سے پوچھنے والے نے پوچھا, اے بندے ذرا یہ تو بتا تجھے یہ مقام کیسے نصیب ہوا, ہمیں تو نہیں معلوم کہ تو نے حج کیا ہو, لیکن آج تیرے مرنے کے بعد حاجیوں کے ساتھ تو ٹہلتا نظر آ رہا ہے, بہشت میں گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے, تجھے یہ مقام کیسے نصیب ہوا؟ وہ شخص کہتا ہے معاملہ دراصل یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے قدموں کو چوما کرتا اور ماں کی خدمت میں رہا کرتا, بظاہر میری زندگی کے اندر کوئی دوسری عبادت اتنی کثرت کے ساتھ نہیں تھی, لیکن رات کو روزانہ ماں کے قدموں کو چومتا, ماں کے قدم کے پاس بیٹھ جاتا اور ماں سے گزارش کرتا ماں میرے لیے دعا کر دے, تو میری ماں یہی دعا کرتی اللہ تجھے حاجیوں کا ثواب عطا فرمائے اور تجھے جنت عطا فرمائے. میری ماں کی دعا نے میرے مرنے کے بعد حاجیوں
کے ساتھ مجھے اٹھا دیا ہے اور مجھے وحی کی دولت عطا فرمائی. آج کا بچہ ماں کو ستاتا ہے, آج کا بچہ ماں کو گالیاں دیتا ہے, آج کا بچہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتا. آپ ذرا سوچیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ماں باپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھنے پر اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. حج مبرور کا ثواب. عام طور پر حج کے لیے جانے والے حج کو جاتے ہیں, لیکن کس کا حج قبول ہوا کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر کسی نے ایک نظر محبت کے ساتھ اپنی ماں پر ڈال دیا, اپنے باپ پر ڈال دیا, تو مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے.